بین المنزلتین. ان معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کبیرہ کرے تو مومن نہیں ہوتا، مگر گناہ کبیرہ کرنے والا کافر بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرے تو مومن رہ نہیں جاتا اور کافر بھی نہیں ہوتا. تب کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ بیچ میں ایک منزل ہے. یاد رہے صحیح یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. چلیے، نفاق کسے کہ نفاق، اب ایک چیز ہے نفاق. آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ایمان و کفر کے درمیان نفاق تو ہے، تو نفاق کو سمجھ لیں. نفاق کسے کہتے ہیں؟ زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا. زبان سے اسلام کا دعویٰ مگر دل سے اسلام کا انکار، یہ بھی خالص کفر ہے. یہ بھی خالص کفر ہے. کہ نفاق کی کیا تعریف ہے؟ زبان سے کہیں ہم مسلمان ہیں مگر دل میں اسلام کا انکار ہو، تو یہ بھی خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ، کیونکہ یہ کفر کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں. قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے. سرکار کے ظاہری زمانے میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام سے مشہور ہوئے، اس نام سے، منافق کے نام سے، کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، یعنی قرآن نے خود ان کے کفر باطنی کو بیان کیا. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. فرمایا جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ہے وَمِمَّنْ خَوَّلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اس آیت کی تفسیر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے جس کو موجم اوسط وغیرہ نے نقل فرمایا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئے. فقال فرمایا قم یا فلاں فخرج، اے فلاں کھڑا ہو نکل، فإنک منافق، اس لیے کہ تو منافق ہے. اخرج یا فلاں، اے فلاں تو نکل، فإنک منافق، اس لیے کہ تو منافق ہے. فآخرجہم بأسمائہم ففصحہم، سرکار نے ایک ایک کا نام لے لے کر انہیں ذلیل و رسوا کر کے مسجد سے نکالا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ ایک ایک کا نام لے کر کے نکالا، ایک ایک کا نام لے کر ذلیل و رسوا کر کے مسجد سے نکالا. کیا وہ مسجد میں تماشا دیکھنے گئے تھے؟ وہ کیا سنیما چل رہا تھا؟ ٹی وی سیریل چل، کیا کرنے گئے؟ ڈرامہ ہو رہا تھا مسجد میں معاذ اللہ. کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے. کس کے پیچھے پڑھنے گئے تھے؟ آپ کی مسجد کے امام کے پیچھے، آج کے ان جاہل متولیوں کے امام کے پیچھے. نبی کی مسجد تھی، مسجد نبوی، جس کا حکم حرم کا حکم ہے، جس میں ایک نیکی 50 نیکیوں کے برابر ہے، جس میں جنت کی کیاری ہے، جس کا امام امام الانبیاء تھا. اس امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے وہ لوگ. مگر نبی نے کہا اٹھو، کھڑا ہو، نام لیا. مولانا کیوں نام لیتے ہو؟ بے عزت کرتے ہو، کیا ضرورت ہے ان کا نام لینے کی؟ ارے بے شرمو، تم نے کہاں پڑھا حدیث و قرآن کو؟ نبی نے ان کا نام لے کر انہیں ذلیل کر کے نکالا مسجد سے.
جو بے شرم بدتمیز نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ عزت کا حقدار ہے. وہ آپ کا بہنوئی خالہ ماموں بننے کے لائق ہے, آپ کا داماد آپ کا رشتہ دار بننے کے لائق ہے, آپ کا سالہ بننے کے لائق ہے, آپ کا چچا بیٹا بھتیجا بننے کے لائق ہے. جو نبی کا گستاخ ہو, جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں, مر کر مٹی مل گئے, ان کا میلاد منانا شرک و بدعت ہے, ان پر درود و سلام پڑھنا حرام ہے. ایک ایک کا نام لے کر کہتے ہیں لم یکن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة كانت له فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد. اس دن حضرت عمر مسجد میں نہیں تھے جب نکالا جا رہا تھا. سو دیکھیے کمال تو یہاں دیکھیں, ایک عجب چیز دیکھیں کہ جب نکالا جا رہا تھا عمر مسجد میں نہیں تھے. فلقيهم عمر وهم يخرجون, ادھر یہ نکالے جا رہے تھے, ادھر عمر آ رہے تھے, ملاقات ہوئی. هم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم احياء انهم لم يشهد الجمعة. حضرت عمر شرم کی وجہ سے ان سے چھپنے لگے. کیوں چھپنے لگے؟ اس شرم سے کہ میں جمعہ میں نہیں آیا ہوں, یہ لوگ نکل رہے ہیں, نماز جمعہ ختم ہو گئی. شرم کی وجہ سے وہ چھپ رہے ہیں. اور آج کا بے شرم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا اور ہی ہنستا ہے. بہرحال ذرا دیکھیے, وہ ذلیل ہو کر مسجد سے نکالے جا رہے ہیں. حضرت عمر جمعہ میں نہیں پہنچے تھے. جب باہر دیکھا تو شرم کی وجہ سے چھپنے لگے کہ یہ لگتا ہے جمعہ کی نماز ختم ہو گئی ہے, یہ باہر آ رہے ہیں, تو شرم کی وجہ سے چھپنے لگے. وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انصرفوا, اور حضرت عمر نے یہ سوچا کہ یہ تو واپس آ رہے ہیں. وَاخْتَبَوْهُمْ مِنْ عُمَرَ, اللہ اکبر, اور وہ لوگ حضرت عمر سے چھپتے تھے. وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِأَمْرِهِمْ, اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا, ملنا نہیں چاہتے. فدخل عمر المسجد, حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے. فإذا الناس لم ينصرفوا, دیکھا کہ لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باہر یہ سب نمازی پکے 5 وقت کے بڑے بڑے کرتا پہن کر کے آنے والے, یہ سب باہر نکلے, یہاں تو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فقال له رجل, تو ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا, ابشر یا عمر, عمر خوشی مناؤ, اے عمر خوشی مناؤ. فضح اللہ المنافقین اليوم, اللہ نے منافقین کو آج ذلیل و رسوا کر دیا. اللہ نے منافقین کو آج ذلیل و رسوا کر دیا. خوشی مناؤ, ذلیل و رسوا کیا ہے انہیں, خوشی مناؤ. پتہ چلا کہ نبی کے گستاخوں کو ذلیل و رسوا کرنے سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ذلیل و رسوا کرنے پر خوش ہونا چاہیے. تب تو صحابہ خوشی منا رہے تھے. فَهَذَا الْعَذَابُ الْأَوَّلُ وَالْعَذَابُ الثَّانِي عَذَابُ الْقَبْرِ, تو یہ پہلا عذاب ہے اور دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہوگا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دی, سرکار نے پہچانا ان کو. مگر اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ, یعنی یقینی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا اس دور میں, کیونکہ یہ دل کی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. اس پر اطلاع اس کے اللہ اس کے رسول ہو سکتے ہیں, ہم لوگ نہیں ہو سکتے. لہذا کسی آدمی کو قطعی طور پر منافق نہیں کہا سکتا. ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو. البتہ نفاق کی ایک شاخ ایک زمانے میں پائی جاتی ہے. توجہ, البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے, کہ دعوی اسلام تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں. بتائیں, کیا آپ کو جانے کا دل کر رہا ہے؟ چلیے,
یہ تو ہوا نفاق. شرک. اب گفتگو تھوڑی شرک پر ہو جائے 5 منٹ. شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود. پہلے شرک کی تعریف سن لو. یہ وہابیہ، غیر مقلدین، بدتمیز، جاہل، ان پڑھ، چودغ الاجغاد، احمق الحمقا، ان کو کچھ نہیں معلوم. ان کے لوگ چند چیزیں رٹائے ہوتے ہیں. شرک بدعت، شرک بدعت، حالانکہ خود نہیں جانتے بدعت کسے کہتے ہیں. شرک کی تعریف پہلے سنو. شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود، یعنی جس کا وجود ضروری ہے. واجب الوجود، خدا کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا. مستحق عبادت جاننا. مستحق عبادت جاننا مطلب الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا. یہ ہوا شرک کی تعریف. عقیدے کی مشہور کتاب شرح عقائد میں یہ موجود ہے. شرک کی تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی. یہاں شرک کی تعریف شرح عقائد میں جو کی گئی، کیا الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام. اشتراک مطلب، شرک کا مطلب کہتے ہیں وہ اثبات الشریک فی الالوہیت، الوہیت میں شریک کو ثابت کرنا. اب یہ دو طریقے سے ہوگا. یا تو واجب الوجود کے معنی میں، جیسے کہ مجوسی آگ کو مانتے ہیں، اور بمعنی استحقاق العبادت، یا الوہیت میں اس معنی کر شریک ماننا کہ خدا کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا کہ جیسے اس کی عبادت جائز ہے ایسے اس کی عبادت جائز ہے. کمال عبدت الاصنام، جیسے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے. ہمارے ملک کے کفار بھی تو کہتے ہیں کہ بھگوان، معاذ اللہ ان کی زبان نقل کر رہا ہوں، ہے نا، کہ وہ نرنکار ہے، اس کے اعضا نہیں ہے. یہ جو آکار ہم بناتے ہیں درگا اور رام ان وغیرہ کی شکل میں، یہ ہمارے تصور اور خیالات ہیں، ہم بنا کر پوچھتے ہیں. مگر ان کا بھی عقیدہ ان کی کتابوں میں یہی ہے کہ وہ نرنکار ہے، یعنی اس کے کوئی اعضا نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کو وہ جائز مانتے ہیں. جیسے کہ عرب کے کافر کہ خدا کے ایک خدا کے ماننے والے وہ تھے، وہ یہی کہتے تھے قرآن پاک میں لئن سألتم من خلق اللہ خلق السماوات والارض، لئن سألتم من خلق السماوات والارض، ان سے اگر پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ليقولون اللہ، تو یہ کافر کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ایک اللہ کو مانتے تھے، مگر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بتوں کی پوجا کو بھی جائز مانتے تھے. تو یہ ہوا شرک. یعنی اللہ کا الوہیت میں، یعنی جیسے خدا ہے اسی طرح خدا اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک ماننا. اب اس کی دو صورتیں ہوئیں. یا تو یہ کہ جیسے وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسے کسی غیر خدا کو بھی مان لینا، خدا کے علاوہ کسی اور کو ہمیشگی، کسی اور کے لیے ہمیشگی مان لینا. یا یہ کہ خدا کی عبادت کی طرح دوسرے کی عبادت کو جائز ماننا. اب بتائیے، کہہ دیا یا رسول اللہ، کہتے ہیں شرک ہے. مزار پہ چادر چڑھا دی، کہہ دیے شرک ہے. اب خدا بہتر جانے ان وہابیوں کا کون سا خدا ہے جس کی مزار ہے اور اس پر چادر چڑھائی جاتی ہے. جلوس نکالا کا شرک ہے. اس کی ان وہابیوں کا کون سا خدا ہے جس کا جلوس نکلتا ہے، اور ان کے خدا نے کب جلوس نکالا تھا؟ محض جاہل اور الہڑ قوم ہے. یہ فرماتے ہیں کفر کی سب سے بدتر قسم ہے اس کے سوا کوئی بات، یعنی شرک کے علاوہ کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں ہے. تو پتا چلا کہ کفر، یعنی کفر اور شرک میں ایک نسبت ہے کہ جو شرک ہوگا وہ کفر ہوگا، لیکن یعنی ہر شرک کفر ہے، یعنی شرک پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. شرک کو کفر کہیں گے لیکن ہر کفر کو شرک نہ کہیں گے. عام خاص مطلق کی نسبت ہوئی. تو کہتے ہیں اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں ہے. لہذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے ہیں.
مشرکین کے احکام الگ ہیں اور اہل کتاب کے جو کفار ہیں ان کے احکام الگ ہیں. یعنی عیسائی، یہودی وغیرہ، کتابی کا ذبیحہ حلال، مشرک کا مردار. کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور اہل کتاب کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں. اور پاکیزہ نیک مومنہ لڑکیاں اور گناہوں سے پاک صاف آزاد مومنہ لڑکیاں، ایسے ہی کتابیوں کی، یہ تمہارے لیے حلال ہیں. مگر مشرکہ لڑکیاں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. مگر یاد رہے کہ اہل کتاب سے مراد اصل کتابی ہو، آج کے دور کے نہیں، کیونکہ اس دور کے عیسائی اور نصرانی اور یہودیوں میں تو ہیں اہل کتاب، نصرانیوں میں کہیں ملتے ہیں. اس لیے اس دور کا نہیں، اس دور میں تو سب دہریہ ہیں. اصلی اہل کتاب کتابی ہونا چاہیے، نصرانی ہونا چاہیے، یہاں وہ مراد ہیں. امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا. اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے. یہ جو قرآن پاک میں فرمایا شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے. یعنی وہی جو ابھی سب سے، یعنی خدا کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک نہ بخشا جائے گا. اور اگر شرک سے مراد کفر ہے وہ جو اس کے علاوہ ہے تو بخشا جائے گا. یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے. لہذا یہ شرک چھوڑنا پڑے گا، کفر سے توبہ کرنی پڑے گی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی شرک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے گا. اب اس پر اور بھی عقائد ہیں. آج کی گفتگو یہیں تک. اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.